السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور تھوڑی معذرت ہوا بھی ہوں کہ میں کچھ ٹائم سے کچھ ولاگز اپلوڈ نہیں کر سکی۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی، اور آپ کا خیال رکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ بس کچھ رمضان کی مصروفیت تھی اور پھر آگے عید تھی، تو جی یہ ولاگ ہے میرا عید کے سیکنڈ ڈے کا۔ اور ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے جہلم، اور ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ایک دن عید ہم لوگوں نے گھر پہ کی ہے تو دوسرے دن تھوڑا سا باہر آؤٹنگ پہ چلے جائیں۔ تو یہ جہلم میں ہے جی ایڈونچرا پارک، وہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں، اور یہ آپ لوگ وہاں کے حالات چیک کر سکتے ہیں۔ ہم تو وہاں پہنچے تو ہم نے سوچا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہاں پہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے، اتنا رش تھا، اتنا رش تھا۔ اور ویسے یہ تو عام سی بات ہے کہ جب اس طرح کے موقع ہوتے ہیں، 14 اگست ہو گئی، 23 مارچ ہو گئی، یا کوئی بھی اس طرح کا سین ہو گیا، تو پھر اس پہ رش تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جی پھر میرا بیٹا پارک میں جب بھی جاتا ہے تو اس کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، ماما گاڑی ماما گاڑی، اور یہ پھر اس کو دور سے نظر آ گئی کہ کہیں پہ گاڑیاں۔ اچھا، ان کے ٹکٹس ہمیں بہت مشکل سے ملے تھے کیونکہ رش کی وجہ سے اتنا لمبا کیو لگا ہوا تھا، اور پھر کافی دیر لائن میں لگنے کے بعد ہمیں ٹکٹس ملے، تو ہم نے اکٹھے ہی پرچیزنگ کر لی تھی کہ جتنے زیادہ رائڈس کے ہم ٹکٹ لے سکتے ہیں ہم لے لیں، کیونکہ دوبارہ ہم کیو میں نہیں لگ سکتے۔ تو بس یہ ان کو پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ بٹھایا۔ یہ میرے ساتھ جی میری جو ہے بھتیجی ہے ہانیہ، تو یہ ہانیہ اور راحت جی گھر میں ان کی بڑی فرینڈشپ ہے آپس میں، تو یہاں پہ بھی بس دونوں گٹھے بیٹھے ہوئے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ یہ آپ پارک میں رش کے حالات دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، مجھے تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میں کسی میلے پہ آئی ہوئی ہوں، اور بہت بہت زیادہ رش تھا۔ تو اس رش میں تو ہم لوگ بالکل بھی یہ رسک نہیں لے سکتے کہ اپنے بچوں کو ایک منٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں، اور آحت سب سے زیادہ اسی وجہ سے تنگ پڑ رہا تھا کہ ماما میرا ہاتھ نہ پکڑو، مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، اور میں یہ رسک لینا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا اگر ایک منٹ کے لیے بھی اسے چھوڑ دیا تو دوبارہ وہ مجھے ملنے والا نہیں ہے۔ یہ جی پھر بھاگتے دوڑتے ہم لوگ آگے جی باؤنسنگ کیسل کی طرف۔ مجھے تھوڑا سا شوق ہوتا ہے کہ چلو، کیونکہ بچوں کے لحاظ سے یہی دو چار چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم ان کو دلوا سکتے ہیں، تو میں نے باؤنسنگ کیسل کا ٹکٹ لیا ہوا تھا۔ اور یہ جی آپ میری لک بھی دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی بہت میں نے کیپچر کی تھی۔ یہ باؤنسنگ کیسل میں جی ہم نے ہانیہ اور راحت کو بٹھایا۔ یہ گھر میں اتنی جمپنگ کرتے ہیں بیڈ کے اوپر، لیکن یہاں پہ جا کے پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، ان کا کانفیڈنس لیول بالکل لو ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بہت ہی زیادہ ڈرے، اور ابھی آخر نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، اور اگین ان دونوں کی ایک ہی ضد تھی کہ جی ہمیں کارز میں بٹھایا جائے۔ تو پھر سے ہم لوگ ان کو انہی کار کی طرف لے آئے۔ بچوں کو سوٹ بھی یہی کرتی ہے، بس ایسے بچے خوش ہو جاتے ہیں جی۔ اب گئے بچوں کے لیے ہو تو پھر دل بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بچوں کا دل ہو وہیں پہ ان کو بٹھایا جائے اور وہ خوش رہیں۔ تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگ ٹی کپس کی طرف آئے تھے، کیونکہ اتنے زیادہ اس طرح کی رائڈس نہیں تھی جہاں پہ بچے اکیلے بیٹھ سکے۔ حالانکہ ایک دو جگہ پہ ہم نے بات بھی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت رسکی ہے، بچوں کو اکیلا نہیں بٹھا سکتے، اور پھر اس طرح کے رسک کا بھی لینا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو پھر اس کے فوراً بعد ہی ہم لوگ ٹی کپس کی طرف موو ہو گئے تھے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ چلو ہم لوگ بچوں کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، تو بچوں نے بھی انجوائے کیا، ہم لوگوں نے بھی انجوائے کیا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ میں تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں، پہلے شادی سے پہلے ایسا تھا کہ میں بہت زیادہ انجوائے کرتی تھی رائڈز وغیرہ کو، ڈفرینٹ سے ڈفرینٹ رائڈ ہو اور ڈینجرس سے ڈینجرس ہو، تو میں جو ہوتا تھا کہ ہاں میں اس کو لازمی ٹرائی کروں گی۔ لیکن ابھی تو ایسا ہے کہ ہلکی سی کسی رائڈ میں بیٹھ جاؤ اور مجھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، عجیب سی کوئی ہو جاتی ہے حالت۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، اس کے بابا اور راحت ماشاء اللہ سے دونوں ہی بہت خوبصورت اور پیارے لگ رہے تھے۔ دونوں کا گیٹ اپ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سیم سیم تھا۔ یہ میرے ساتھ میرے بھتیجے تھے، سفیان اور ریحان ان کا نام ہے۔ بس یہ پارک سے نکلے تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اگر آپ لوگ یہ ہارس رائڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی مرضی تھی، ہم نے ان کو ادھر بٹھا دیا۔ اندر بھی بچوں نے کافی انجوائے کیا، اور بھی کافی رائڈس لی، لیکن بس میں جتنوں کو میں کیپچر کر سکی وہ میں نے کی۔ پھر یہ پارک کے فوراً بعد ادھر ایڈونچرا پارک کے بالکل پاس ہی تھا میک ڈونلڈ، اور ایز یو نو کہ میک ڈونلڈ کی آئس کریم سب کو ہی پسند ہوتی ہے، تو ہم لوگوں نے پریفر کیا کہ حالانکہ ہم لوگ ویسے پریفر کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد آئس کریم کھائی جائے، لیکن اب چونکہ میک ڈونلڈ ادھر سے پاس پڑا تھا تو ہم نے سوچا کہ پہلے ہم میک ڈونلڈ چلے جاتے ہیں اور پھر ہم آئس کریم کچھ کھانے پینے کے لیے چلے جائیں گے۔ تو یہ جی بچے آئس کریم کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بھی ساتھ میں کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی بس بچوں کے لیے کچھ فرائز لیے تھے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ یہ جی آپ
جہان زیب اور آخد ہے، ماشاءاللہ سے میں نے ان کی پکچرز بھی اپلوڈ کی تھی تو سب لوگوں نے بڑی تعریف کی تھی کہ دونوں کا کنٹراسٹ بہت اچھا لگ رہا ہے اور دونوں آپس میں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تو بس میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا میں کون سا ڈریس پہنوں، انہوں نے مجھے پہلے وہ سجیسٹ کر دیا، جب میں پہن چکی تو دونوں نے اپنا کنٹراسٹ بنا لیا۔ میں نے کہا میرے پاس بھی مسٹرڈ کلر کا سوٹ تھا، چلو ایک فیملی کا کومبو بن جاتا، لیکن نہیں، یہ ادھر سے ہم لوگ سیدھا نکلے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ سیزلر چلتے ہیں، اور سیزلر ہم نے ایک دفعہ پہلے ٹرائی کیا تھا تو ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا، لیکن جب ہم سیزلر میں پہنچے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو 1 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا، اور 1 گھنٹے کے بعد ہم آپ سے آرڈر ریسیو کریں گے، اور اس کے بعد پھر مزید آپ کو ٹائم لگے گا۔ تو ہم نے سوچا ہے تو ہم بہت لیٹ ہو جائیں گے، پھر 2 3 اور ریسٹورنٹ پہ بھی ہم گئے، وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا، کوئی کہہ رہا تھا 45 منٹ ویٹ کیا جائے گا، ایشین کوزین گئے وہاں پہ بھی انہوں نے کہا ہاف این آور پہلے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ پھر یہ وہاں پہ ہم نے ایک بورڈ پڑا کلب کچن کا، یہ کوئی نیولی اوپن ہوا تھا، اور آئی تھنک عید کے دنوں میں ہی اس کی اوپننگ ہوئی تھی، تو اب ہمیں آئیڈیا بھی نہیں تھا، رسکی بھی تھا کہ ایک نیا ریسٹورنٹ، اور ادھر ہم جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیسا ہوگا، لیکن اس ریسٹورنٹ کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ اس میں بچوں کے لیے ایک پلے ایریا تھا، اور بچوں نے اس پلے ایریا کو اتنا انجوائے کیا اور میری سوچ سے باہر ہے، اتنا انہوں نے پارک میں جا کے انجوائے نہیں کیا جتنا انہوں نے اس پلے ایریا کو انجوائے کیا۔ اور یہ ہانیہ ہے، اور ابھی اس سے پہلے آخد آیا تھا سلائڈ لے کے، تو یہ آپ ویڈیو میں اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کتنے خوش ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم لوگ بہت ریلیکس ہو گئے تھے کہ ہم لوگ آرڈر، کیونکہ یہاں پہ بھی کافی زیادہ رش تھا، انہوں نے آرڈر لے کے آلموسٹ 45 منٹ کا ٹائم لگایا ہمیں آرڈر ڈیلیور کرنے میں۔ تو اور یہ کلب کچن کے ریویوز کی اگر میں بات کروں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ان کا ٹیسٹ تھا، اور بہت اچھا، ہم لوگوں نے یہاں پہ پیزاز آرڈر کیے تھے، اور پیزا ماشاءاللہ سے دونوں پیزا ہی بہت اچھے تھے۔ تو ویسے اس سے پہلے ہمارا تھوڑا سا ارادہ تھا کہ ہم لوگ اسٹیک کھانے جائیں گے یا کچھ اور چیز کھائیں گے، لیکن چونکہ ہمیں کسی بھی ریسٹورنٹ میں جگہ نہیں ملی تو پھر ہم لوگوں کو یہاں پہ ہی آنا پڑا، اور ہم لوگوں نے پیزا پہ ہی اکتفا کر لیا۔ یہ اس کے بعد جی دیوانے سعید ہم لوگ گئے، کیونکہ سب کی مرضی تھی کہ شیکس پیے جائیں۔ یہ جہلم میں ایک بیکری ہے اجوا بیکری، اس کے بھی ہم نے سنا ہے کہ شیکس بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ تھوڑی سی دور تھی تو دیوانے سعید پہلے آ گیا، ہم نے کہا چلو یہیں سے ٹرائی کر لیتے ہیں۔ دیوانے سعید سے پھر ہم لوگوں نے شیکس آرڈر کیے تھے، اور ان کے اگر ریویوز کی بات کی جائے تو ٹھیک تھے ان کے شیکس، لیکن میں یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، کیونکہ تھوڑی انہوں نے آئس کریم شیک ہم نے منگوائے تھے، اس میں آئس کریم بھی تھوڑی کم ایڈ کی ہوئی تھی، اور اتنے زیادہ وہ ٹھنڈے بھی نہیں تھے۔ اور بس جی یہ رہا میرا آج کا ولاگ، اور اب ہم واپسی گھر کی طرف جا رہے ہیں، 12 بجے تک ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔